نبوت کا سورج جب کوہ فاران سے طلوع ہوا تو اس کی روشنی کائنات کے ذرے ذرے پر پڑی۔ یہ سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا اور ہزاروں انبیاء سے ہوتا ہوا ایک ذات پر آ کر تمام ہوا۔ وہ ذات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ نے خود اعلان فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کا لایا ہوا دین اسلام آخری اور مکمل دین ہے۔ اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی نئی شریعت، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تو اس آخری دین کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی اصل روح کو قیامت تک زندہ کون رکھے گا؟ اس سوال کا جواب ہمیں 61 ہجری کی گرد اڑاتی ہوئی زمین کربلا میں ملتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک کہ کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اور دوسرا کہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ظاہری ڈھانچے کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی اصل روح کو بدل دیا جائے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیا جائے، محمدی شریعت کو ملوکیت کے تابع کر دیا جائے اور اسلام کا نام لے کر غیر اسلامی نظام مسلط کر دیا جائے۔ نبی کریم کے وصال کے 50 سال بعد یزید کی حکومت بالکل یہی دوسرا حملہ تھی۔ یزید نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے عمل سے ختم نبوت کی جڑوں پر حملہ کیا۔ اس نے خلافت کو بادشاہت میں بدل کر اسلامی نظام حکومت کو پامال کیا۔ اس نے سر عام شراب نوشی اور فسق و فجور کو رواج دے کر محمدی احکامات کو چیلنج کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسلام کا لیبل تو رہے مگر اس کے اندر کی روح محمدی ختم ہو جائے اور اس کی جگہ یزیدی خواہشات لے لیں۔ یہ دین میں تحریف تھی اور یہ جھوٹے نبی کے دعوے سے بھی بڑا فتنہ تھا، کیونکہ جھوٹے نبی کو پہچاننا آسان ہے، لیکن جب حاکم وقت خود دین کا چہرہ مسخ کرنے لگے تو عوام کے لیے حق و باطل میں فرق کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس نازک ترین موقع پر امت کی نظریں اس ہستی پر تھی جو وارث نبی تھا، جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون تھا اور جس کی گود میں دین نے پرورش پائی تھی۔ وہ ہستی امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو یہ صرف ایک سیاسی بیعت نہیں تھی، یہ دراصل اس تحریف شدہ یزیدی اسلام کو تسلیم کرنے کا مطالبہ تھا۔ یہ مطالبہ تھا کہ حسین اپنی زبان سے گواہی دیں کہ یزید کا ظلم، فسق و فجور اور غیر اسلامی طرز حکومت تھی، اصل اسلام ہے۔ امام حسین نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب امت کی قیادت یزید جیسے شخص کے ہاتھ میں آ جائے تو اسلام پر سلام کہہ دینا چاہیے۔ یہ جملہ اعلان تھا کہ حسین اپنے نانا کے دین کو یزیدیت کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ یہ قیام تخت و تاج کے لیے نہیں بلکہ تحفظ ختم نبوت کے لیے تھا۔ حسین یہ بتانے نکلے تھے کہ محمد عربی کا دین وہ ہے جو حسین کے پاس ہے، نہ کہ وہ جو یزید کے تخت پر ہے۔ امام حسین نے کربلا میں جو بے مثال قربانی دی وہ دراصل عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کی قیمت تھی۔ انہوں نے اپنا گھر لٹا کر بتا دیا کہ دین کا تقدس گھروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ انہوں نے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر بتا دیا کہ دین محمدی کی جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ انہوں نے اپنے 6 ماہ کے بچے کی قربانی دے کر بتا دیا کہ دین کی حقانیت ہر دلیل سے ثابت ہے، اور آخر میں اپنا سر سجدے میں کٹا کر امام حسین نے دین محمدی کی اصل شکل پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو قیامت تک آنے والی نسلیں یہ سمجھتی کہ اسلام میں یزیدیت بھی جائز ہے، لیکن حسین نے اپنے خون سے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جسے اب کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کربلا کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد نے اس پیغام کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ حسین نے دین محمدی کی بقا کے لیے جان دی ہے۔ انہوں نے یزیدیت کے چہرے سے اسلام کا وہ نقاب نوچ پھینکا جو اس نے اوڑھ رکھا تھا۔ آج 1400 سال بعد بھی اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے یا اسلام میں تحریف کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے سامنے حسینی کردار ایک معیار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حسینیت ہمیں سکھا
سکھاتی ہے کہ ختم نبوت کا صرف زبان سے اقرار کافی نہیں، بلکہ اس دین کو اس کی اصل شکل میں قائم رکھنے اور ہر قسم کی تحریف سے بچانے کے لیے عملی جد و جہد کرنا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شہادت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف نواسہ رسول ہی نہیں بلکہ محافظ رسالت بھی ہیں۔ وہ عقیدہ ختم نبوت کے سب سے بڑے عملی پاسبان ہیں۔ ان کا قیام اس بات کی ضمانت ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک اپنی اصل شکل میں باقی رہے گا، اور کوئی یزید، کوئی ظالم، کوئی منحرف اس دین کی روح کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب بھی ہم خاتم النبیین کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہمیں لبیک یا حسین کی صدا بھی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ ایک نبوت کے اتمام کا اعلان ہے تو دوسرا اسی نبوت کے دوام اور بقا کی ضمانت ہے۔